السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب کا سبق نمبر 15۔ آپ اسے دھیان سے دیکھیں اور یاد کریں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیو یا پچھلے سبق نہیں دیکھے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہ بھی آپ جا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو ایلڈر گوڈس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر حرکت کا بیان ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا ہے، اور ساتھ ہی حرکت کی عمومی مشق کی 2 لائن اوپر کی ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے سبق میں۔ آج ہم نیچے کے 2 لائن پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ رزق کا را زبر ر، زا زبر ز، رز، قاف زبر ق، رزق، کاف زبر ک، رزق کا، ذرأک، ذال زبر ز، را زبر ر، ذر، حمزہ زبر ا، ذرأ، کاف زبر ک، ذرأک، ویرث، واو زبر و، یا زبر ی، وی، را زیر ری، ویری، ثا پیش سو، ویریث، فقتل، فا زبر ف، قاف پیش قو، فقو، تا زیر تی، فقوتی، لام زبر ل، فقتل، وجدک، واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد، کاف زبر ک، وجدک، فبہت، فا زبر ف، با پیش بو، فبو، ہا زیر ہی، فبوہی، تا زبر ت، فبہت، اعیذک، حمزہ زبر ا، عین زیر عی، اعی، ذو پیش ذو، اعیذو، کاف زبر ک، اعیذک، رسلک، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، کاف زبر ک، رسولیک، وقعتی، واو زبر و، قاف زبر ق، وقع، عین زبر ع، وقع، تا زیر تی، وقعتی، شجرت، شین زبر ش، جیم زبر ج، شج، را زبر را، شجر، تا پیش تو، شجرت۔ اس طرح ہم نے حرکت کی عمومی مشق مکمل طور پر پڑھ لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حرکت کے جو سبق تھا ہمارا وہ مکمل طور پر ہو گیا ہے۔ اب پیچھے زبر، زیر اور پیش، سبق جو ہے زبر اور زیر اور پیش کے، اسے آپ اچھے سے پڑھیں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ انشاءاللہ آگے کے سبق میں ہم سکون جزم کا بیان، یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ حفظ سورہ کے اندر اب تک ہم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ قریش، سورۃ الفیل، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافر اور سورۃ النصر اب تک ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آپ اس سورہ کو یاد کریں، یہ سورہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں مل جائیں گے، اور ان کو یاد کر کر آپ نماز میں پڑھنے کے لیے کوشش کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ دعا و سنت کے اندر ہم نے الگ الگ دعائیں اب تک ہم نے پڑھی تھی، اور پچھلے سبق میں سو کر اٹھنے کی دعا، ساتھ ہی سو کر اٹھنے کی سنتیں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا، یعنی ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان بیت الخلاء میں جنات اور شیاطین وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو تم میں سے کوئی اس میں آئے تو یہ دعا پڑھ لے۔ یعنی بیت الخلاء میں جنات اور شیاطین آتے رہتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اس میں جائے تو دعا پڑھ لے۔ دعا آپ یاد کریں اور ہمارے ساتھ ابھی پڑھیے۔ بسم اللہ
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ یعنی جو ناپاک جن ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا ضروری ہے، اس لیے ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے۔ آپ اس دعا کو یاد کریں اور اس کو عمل میں لائیں۔ اس کے بعد عقائد، جس کے اندر اب تک ہم نے ایمان مفصل مکمل طور پر پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھیں گے توحید۔ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا مانند نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز اس کی قدرت سے قائم ہے۔ وہ جس کو نفع اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے، تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ جس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن میں ہے، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، صرف وہی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے، اور صرف وہی ذات مدد طلب کیے جانے کے لائق ہے۔ وہ بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ غرض توحید کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا اور اکیلے ہیں۔ اسی کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں ہے۔ یعنی توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہ یہاں پر مختصر طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ اس کو دھیان میں بٹھائیں۔ نیچے سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات اوپر تلاش کریں، اور آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دعائیں کون سنتا ہے؟ دوسرا، گناہ کون معاف کرتا ہے؟ تیسرا، عبادت کے لائق کون ہے؟ چوتھا سوال، مدد کس سے طلب کرنی چاہیے؟ پانچواں، توحید کا مطلب بتائیے۔ اور چھٹا، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے؟ اس کے بعد سیرت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا اللہ کا دین پھیلتا رہا۔ آج ہم دیکھیں گے حبشہ کی ہجرت۔ کافر برابر مسلمانوں کو ستاتے رہے، طرح طرح کے دکھ دیتے رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو ستایا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، قرآن پڑھا اور اللہ کی بات کرنا، دین پر چلنا، دوسروں کو دین کی باتیں بتانا، سب دو بھر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، پیارے ساتھیوں، تم نے دین کے لیے بہت دکھ سہے، اب جو چاہے ملک کی حبش چلا جائے۔ حبش کا بادشاہ نجاشی ہے، نجاشی بہت نیک ہے، وہاں کوئی روک نہیں ہے، آزادی سے دین پر عمل کر سکو گے، دین پھیلانے کا بھی موقع ملے گا۔ چنانچہ بہت سے مسلمانوں
مسلمان گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑ دیا، دین کی خاطر دوسرے ملک میں جا بسے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مگر کافروں نے اب بھی چین نہ لینے دیا، پیچھا کرتے حبشہ پہنچے، نجاشی سے شکایت کی کہ مسلمان دربار میں بلائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان کے سردار تھے۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی، تقریر بہت اچھی تھی۔ اس طرح یہ حبشہ کی ہجرت کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ نیچے سوالات دیے گئے ہیں، مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کیوں کی؟ اور دوسرا سوال، مسلمانوں کے ستائے جانے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ آپ نے کہ جوابات تلاش کریں۔ پچھلے سبق میں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان مکمل طور پر ہم نے سیکھ لی ہے، جو کتاب کے اندر جتنی بتائی گئی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے اردو۔ اردو کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو اردو کہتے ہیں۔ نوٹ یہاں پر نیچے دیا گیا ہے، وہ حروف جو اردو زبان میں بطور خاص استعمال ہوتے ہیں، عربی میں نہیں، انہیں سرخ رنگ دے کر نمایاں کیا گیا ہے۔ طلبہ کے سامنے اس کو واضح کریں۔ یعنی جو حروف جو لال اس میں دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ حروف عربی میں نہیں آتے، لیکن اردو میں یہ خاص طور پر آتے ہیں۔ اسے بھی ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اس سبق کو یاد کریں اور ساتھ ہی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔